اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. خوب ششماہی امتحان کے بعد دوبارہ فارسی کی کتاب اول کا درس شروع ہو رہا ہے. جہاں پہ امتحان سے پہلے چھوڑا تھا وہیں سے آگے کی بحث کو دنبال کرتے ہیں، پڑھتے ہیں. حرف دال تک پہنچے تھے. ٹھیک ہے، میں الفاظ اور معانی آپ حضرات کو لکھوا رہا ہوں تاکہ املا بھی آپ کا صحیح ہو جائے اور آپ لکھ سکیں اس کے معنی کو، تاکہ اگر بھولیں اس میں دیکھ کر یاد کر سکیں. حرف دال میں پہلا حرف ہے دماسنج. کیا ہے؟ دماسنج. دماسنج دماسنج کہتے ہیں تھرمامیٹر، جس سے بخار وغیرہ کی پیمائش کی جاتی ہے. بخار کا اندازہ لگایا جاتا ہے کتنے ڈگری بخار چڑھا ہوا ہے. ٹھیک، بخار ناپنے کے لیے، بخار جانچنے کے لیے، اس کا اندازہ لگانے کے لیے دیکھا ہے ڈاکٹروں کے پاس ہوتا ہے، وہ منہ میں ڈالتے ہیں اور پھر نکالتے ہیں یا بغل میں لگا دیتے ہیں اور پھر نکال کر کے دیکھتے ہیں. دماسنج اس کو بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ تھرمامیٹر. کیا بولتے ہیں ہم لوگ؟ تھرمامیٹر. تھرمامیٹر میٹر. ٹھیک، یہ تھرمامیٹر. دماسنج یہ پیمانہ ہے، ایک پیمانہ ہے بخار کو معلوم کرنے کا، بخار ناپنے اور جانچنے کا. ٹھیک، یہ ڈاکٹری سے مربوط ہے. اس کے بعد دوسرا ہے عدس. کیا ہے؟ عدس. عدس عدس یہ لفظ ایسا ہے جو عربی کا ہے. یہ عربی کا لفظ وفومہا وعدسہا وقصہ ہے. پڑھا ہے قرآن میں؟ ہاں، عدس. فارسی میں عدس بولتے ہیں ہر قسم کی جو دال ہے. دال، عدس یعنی دال، وہ کھانے والی دال. ٹھیک، چاہے مٹر کی ہو، چاہے ارہر کی ہو، چاہے کسی بھی قسم کی دال ہو، کیا کہتے ہیں؟ اس کو دال کہتے ہیں. اسی لیے کتاب میں دیکھیں مختلف قسم کی بنی ہوئی ہے. ٹھیک، اس کے بعد ہے جلد. السلام علیکم. ہاں، علیکم السلام ورحمۃ اللہ. تیسرا کلمہ ہے جلد. ٹھیک، جلد کتاب کے اوپر جو ایک موٹی سی دفتی لگی ہوئی ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ جلد. جلد. البتہ یہ کلمہ ایسا ہے جو الگ الگ معنی دیتا ہے. اگر فارسی کی کلاس شروعاتی کلاس ہے؟ جی، فارسی کی پہلی کتاب ہے. جی. تو جلد کتاب کے اوپر کا جو حصہ موٹا والا ہوتا ہے اس کو بھی بولتے ہیں، اور جلد کتابوں کو شمار کرنے کا پیمانہ بھی ہے. کتاب کو جب شمار کیا جاتا ہے تو وہاں کلمہ جلد استعمال کیا جاتا ہے. جیسے کہیں گے فرض کر لو کتاب ٹیبل کے اوپر 4 کتابیں ہیں تو کیا کہیں گے؟ 4 جلد کتاب روئے میزس. 4 جلد کتاب روئے میزس. من 2 جلد کتاب دارم، میرے پاس 2 جلد کتاب ہے. سمجھ رہے؟ تو یہ وہاں بھی آتا ہے. دوسرے جلد کہتے ہیں، یہ چمڑی کو بھی کہتے ہیں، گوشت بھی کہتے ہیں اور جلد بھی کہتے ہیں. ٹھیک، تو جلد. لیکن یہاں پہ جو کتاب میں آپ کے دیا ہوا ہے تو یہاں پر جلد سے مراد وہی کتاب کے اوپر کا موٹا والا جو حصہ ہوتا ہے جو کتاب کی حفاظت کے لیے اوپر لگایا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، پٹھا، دپتی جو بھی بولے اس کو. چلے، اس کے بعد ہے بعد.
کیا ہے؟ باد. باد یعنی ہوا. باد یعنی ہوا. یہ جو ہوائیں چلتی ہے نا اس کو کہتے ہیں باد. کبھی کبھی اس کو فضا بھی کہتے ہیں. ٹھیک، کیا کہتے ہیں؟ فضا بھی کہتے ہیں. اور خود فارسی میں ہوا بھی بولتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہوا فارسی میں استعمال نہیں ہوتا. کیونکہ امروز ہوا سرد است. امروز ہوا سرد است. آج ہوا ٹھنڈی ہے. یا کہیں دیروز ہوا گرم بود، کل ہوا گرم تھی. یا کہیں ہوائے سرد می بزد، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو باد کے معنی ہوتے ہیں ہوا. خود ہوا بھی فارسی میں استعمال ہوتا ہے، بلکہ ہوا ہی زیادہ استعمال ہوتا ہے، باد کم استعمال ہوتا ہے. اس کے بعد ہے دست. دست یعنی ہاتھ. دست ہاتھ، ہینڈ. یہ پورے یہاں سے یہاں تک کے پورے حصے کو کیا بولتے ہیں؟ دست بولتے ہیں. اس کے علاوہ پھر جو یہ الگ الگ حصے ہیں ان کے الگ الگ نام ہیں. مثلا یہ کلائی، ٹھیک. اس کے بعد یہ کہونی، اس کا نام الگ ہو جائے گا. پھر اس کے اوپر آ جاؤ گے، ہاں اس کا الگ نام ہو جائے گا. لیکن یہ پورا حصہ جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ دست. دست یعنی ہاتھ. یہ ہمارے اردو زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے. ہاں کہیں گے ان دست است. دست قوی است، مضبوط ہے. یا دست لاغر است، ضعیف است. دست زخم دارد، ہاتھ پہ زخم لگا ہوا ہے. جملے میں اگر استعمال کرنا ہے تو ٹھیک. دست ہو گیا. اس کے بعد ہے در. کیا ہے؟ در. در یعنی دروازہ. در یعنی در یعنی دروازہ. ایک اور معنی دیتا ہے یہ در. میں کیا ہے؟ در یعنی میں. لیکن یہاں پر میں والا نہیں ہے. یہاں در دروازے کے لیے آیا ہے. کہیں گے ان درس، یہ دروازہ ہے. ان در چوبیس، یہ دروازہ لکڑی کا ہے. کہیں گے ان در آہنیس، یہ دروازہ لوہے کا ہے. در کوچیکس، دروازہ چھوٹا ہے. در بزرگس، دروازہ بڑا ہے. در دیوارس، اب دونوں در در یعنی دروازہ. در دیوارس، دیوار میں ہے. تو ایک در دروازے کے لیے آتا ہے اور ایک در یعنی میں، جو انگلش میں ان جو معنی دیتا ہے آئی ان، یا عربی میں فی ہے نا. جیسے کہیں گے کہ الرجل فی البیت، آدمی گھر میں ہے. فارسی میں کیا کہیں گے؟ مرد در اتاق است، مرد در خانے است. یا آپ کہیں گے چائے در استقان است، آب در لیوان است، پول در جیب است. ایسا ٹھیک سمجھ میں آ رہا ہے نا. اس کے بعد چلو دائرے. کیا ہے؟ دائرے. دائرہ ہمارے اردو میں بھی یہی لفظ بولا جاتا ہے. دائرہ یعنی دائرہ، سرکل. سمجھ رہے ہیں؟ ایک گول نشان، ایک گول نشان، اس کو کیا بولا جاتا ہے؟ دائرہ، سرکل. سرکل، گول نشان. ٹھیک ہے، سمجھ میں آئے؟ ان دائرے است، دائرے کوچیک است، یہ دائرے بزرگ است. ٹھیک. اس کے بعد ہے دارو. کیا ہے؟ دارو. دارو یہ ہماری زبان والا نہیں. دارو یہ ہماری زبان والا دارو نہیں ہے. دارو یعنی دوا. دارو یعنی دوا. دوا. یہ دیہاتوں میں دارو جانتے ہو کس کو بولتے ہیں؟
پتا ہے ایک لڑکا گیا ایران پڑھنے کے لیے، تو اس کو پتہ نہیں تھا کہ دارو یعنی دوا، وہ دارو یعنی بھائی اپنے گاؤں والا سمجھ رہا تھا۔ بس پہ چڑھا شہر میں، دیکھا کہ جگہ جگہ دکان، دارو خانے کہتے ہیں، دارو خانے۔ دارو خانے کا مطلب ہوتا ہے میڈیکل اسٹور، دارو خانے یعنی میڈیکل اسٹور، جہاں دوا ملتی ہے۔ وہ جگہ جگہ بول رہا یار یہ جمہوری اسلامی ایران، یہاں جگہ جگہ دارو کی دکان ہے۔ بولے میرے دارو یعنی دوا کی دکان ہے، شراب کی دکان نہیں۔ دارو یعنی دوا، دوا۔ ٹھیک، آپ کہیں گے کہ دارو، دارو برائے مریضس، برائے بیمارس، دوا مریض کے لیے ہے۔ برائے یعنی برائے یعنی لیے، کہیں گے دارو برائے بیمارس، دوا مریض کے لیے۔ دارو در جابیس، کیا ہے؟ ڈبے میں ہے، کارٹون میں ہے۔ یہ دارو دوا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے ٹیبلٹ وغیرہ جو اب ہوتا ہے، اس کا الگ الگ نام ہے، ٹیبلٹ ہے، کیپسول ہے، انجیکشن ہے، اس کو چھوڑو آپ، ہے نا۔ اس کے بعد ہے درخت، درخت بتانے کی ضرورت نہیں، درخت یعنی پیڑ، درخت، ٹھیک۔ ان درختس، ان درخت انگورس، یہ انگور کا درخت ہے۔ ان درخت امبیس، یہ آم کا درخت ہے۔ درخت برگ دارت، درخت پتے رکھتا ہے۔ درخت سبزس، حشرے دارت، حشر نہیں ہے، حشرے۔ یہ پیڑ کی بات ہو رہی ہے نا، تو پیڑ بھی تو آنا چاہیے نا، درخت آنا چاہیے نا۔ مدرسے درخت دارت، یہ حیات مدرسے درخت دارت۔ چلو اس کے بعد ہے دہ، اس کا تلفظ صحیح سے کرنا، دہ، ویلا آپ زبر دے دیں گے تو ہو جائے گا دہ، تو گنتی ہو جائے گا۔ دہ، دہ یعنی دیہات، گاؤں، دہ یعنی دیہات، گاؤں، دیہات ایسے لکھیں گے، ٹھیک، دیہات۔ کاپی بنا لو بابو، لکھ نہیں پاؤ گے، مجھے پتا ہے تم لوگوں کو۔ ابھی جو میں لکھوا رہا ہوں اسی لیے لکھوا رہا ہوں تاکہ تم لوگ اسی بہانے لکھو اور تم لوگوں کا املا بھی صحیح ہو، نہیں تو پتا چلا کہ دیہات بول دیں گے لکھنے کو تو لکھ نہیں پاؤ گے بعد میں۔ کاپی بنا لو، کاپی میں لکھو دہ، دہ یعنی دیہات۔ کہنے خانہ من در دہ است، میرا گھر دیہات میں ہے۔ کیا کہیں گے؟ خانہ من در دہ است، میرا گھر دیہات میں ہے۔ دہ جنگل دارت، دیہات جنگل رکھتا ہے۔ شروع سے لکھیں، ہاں بیٹا سامنے لکھ لو، چلو اس کو بعد میں لکھنا، ابھی فی الحال سن لو، ابھی لکھنے کے چکر میں پڑ جاؤ گے، سن نہیں پاؤ گے۔ تو دہ یعنی دیہات، اگر اسی دال کو زبر دے دیں گے تو ہو جائے گا دہ، دہ کا مطلب ہوتا ہے 10، گنتی ہو جائے گا پھر، ٹھیک۔ ہاں تو یہ دہ نہیں ہے، کیا ہے؟ دہ، دہ یعنی دیہات۔ چلے اس کے بعد ہے دیوار، دیوار یعنی دیوار، دیوار یعنی دیوار۔ ان دیوارس، ان دیوار بلندس، یہ دیوار اونچی ہے۔ ان دیوار کوتا لاغر نہیں آتا ہے، انسان، جانور یا کسی ایسی چیز کے لیے دیوار کے لیے آتا ہے۔ مثلا چھوٹا بڑا کہیں گے تو کہیں گے بڑی، اگر ہے اونچی ہے تو اس کو کہیں گے بلند، نیچی ہے تو کہیں گے کوتا، ٹھیک ہے۔ چلیں اس کے بعد ہے دیس، دیس یعنی وہی ڈش، سینی ہوتی ہے نا، سینی ٹائپ کا، چاول وغیرہ رکھ کے دیتے ہیں مہمان کو، یا جس کی بڑی فیملی ہوتی ہے چاول نکال کر رکھتے ہیں دسترخوان میں، جس میں سمجھ رہے ہیں، ہاں اسی کو فارسی میں بولتے ہیں دیس،
یہ اسی انگلش سے ہی لیا گیا ہے. فارسی میں یہ کلمہ انگریزی سے آیا ہے، انگلش سے آیا ہے، اسی ڈش سے لیا ہے، بنا دیا ہے دیس. سمجھ رہے ہیں؟ ان دیسس برنج در دیسس دیس روے سپرے است. چلیں اس کے بعد ہے دکتر، یہ بھی انگریزی سے آیا ہے، ڈاکٹر سے. ٹھیک. فارسی میں ڈاکٹر کے لیے الگ الگ لفظ استعمال ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے دکتر، کیا ہے تلفظ صحیح کرنا، دکتر کیا ہے؟ دکتر یعنی ڈاکٹر. ٹھیک. زیادہ تر جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے فزسٹ. کیا ہوتا ہے؟ فزسٹ. فزسٹ یعنی ڈاکٹر. فزسٹ یہ زیادہ استعمال ہوتا ہے اور یہ بھی استعمال ہوتا ہے زیادہ. سمجھ، یہ دونوں. طبیب بھی کہتے ہیں لیکن وہ سب چھوڑیں آپ لوگ. دکتر، دکتر در بیمارستانس، ڈاکٹر ہاسپیٹل میں ہے. دکتر بیمار را معائنے میکند، ڈاکٹر مریض کو دیکھ رہا ہے، معائنہ کر رہا ہے. اس کے بعد ہے دلفین. کیا ہے؟ دلفین. وہ انگلش والا جو ڈولفین ہے نا، اور یہ اسی سے لیا گیا ہے. ایک خاص قسم کی مچھی ہوتی ہے، وہ دیکھو تصویر بنی ہوئی ہے نا. دلفین یعنی ڈولفین. ٹھیک، مچھی ہے. چلو اس کے بعد آ جاؤ دوربین. دوربین ہمارے یہاں بھی استعمال ہوتا ہے، جس سے دور کی چیزیں دیکھی جاتی ہے، لیکن فارسی زبان میں دوربین دو معنی رکھتا ہے. ایک جس سے دور کی چیزیں دیکھی جاتی ہیں اس کو بھی دوربین کہتے ہیں، جس سے فوٹو نکالا جاتا ہے، تصویر کھینچی جاتی ہے، کیمرہ، اس کو بھی کہتے ہیں دوربین. یہ ہے نا کیمرہ، اس کو بھی کیا بولتے ہیں؟ دوربین ہی بولتے ہیں. اور وہ جو لگا کر کے جس سے دور کی چیزیں دیکھی جاتی ہے اس کو بھی دوربین ہی بولتے ہیں. تو دوربین کے دو مطلب ہو گیا. دوربین کا مطلب دوربین اور دوربین کا مطلب کیمرہ. دوربین یعنی ان دوربینس، دور یعنی دور، بین یعنی دیکھنا، دور کی چیزیں دیکھنے والی چیز. دور بین جس سے دور کی چیز دیکھی جائے، لیکن یہاں پہ کیا ہے؟ کیمرہ. کیمرہ. ٹھیک. دوربین یعنی کیمرہ. ان دوربینس من دوربین دارم. عکاس، عکاس کہتے ہیں کس کو؟ فوٹوگرافر کو جو فوٹو نکالتا ہے. تو کہیں گے عکاس دوربین دارن، فوٹوگرافر کیمرہ رکھتا ہے. چلو اس کے بعد ہے دودھ. کیا ہے؟ دودھ. دودھ. دودھ یعنی دھواں. دودھ یعنی دھواں. اینٹ پکائی جاتی ہے نا، بھٹا بولتے ہیں. تو کہیں بھی لکڑی وکڑی جلتی ہے، آگ لگتی ہے، کچھ بھی ہوتا ہے تو دھواں اٹھتا ہے. ٹھیک ہے نا، اس کو کیا بولیں گے؟ دودھ. انجا دودس، یہاں پر کیا کہیں گے کہ یہاں پر دھواں ہے. دودھ خیل زیادہ، دھواں بہت زیادہ. چھوٹے چھوٹے جملے بھی بناؤ، بڑے کے چکر میں مت پڑو. سمجھے؟ یہ ہو گیا آپ کے حرف دال. اب دیا ہوا ہے یہاں پر کامل کنید. یہ امتحان میں بھی آیا تھا، بہت سارے نے صحیح لکھا، بہت ساری جگہوں پہ آپ لوگوں نے اشتباہ کیا، غلطی کیا. جو ابھی آپ نے اوپر پڑھا ہے حرف دال میں، اسی کو یہاں پر ناقص، نامکمل لکھا ہے. اگر اوپر صحیح طریقے سے آپ نے پڑھا ہوگا تو آپ آسانی کے ساتھ اسے مکمل کر سکتے ہیں. جیسے ما سنج، کیا تھا؟ دال خالی لکھنا ہے آپ کو، دما سنج. ٹھیک. عین بنا ہے، سین بنا ہے، بیچ میں جگہ خالی ہے، خالی دال آپ کو بنانا ہو جائے گا عدس.
یہ کاف تے رے قطر لکھا ہوا ہے، آپ کو کیا دال بنا دو، ہو جائے گا دکتور. ٹھیک، اس کے بعد یہ رے ہے، دال اور الف بنانا ہے آپ کو، دائرے. ٹھیک، اس کے بعد پھر دال اور الف بنانا ہے نا، دال اور یہ بنانا ہے دیوار. ٹھیک، ہاں. اس کے بعد یہ ہے کیا تھا؟ دوربین کہاں سے آئے گا بابو؟ آپ کوئی دوربین دکھ رہا ہے آپ کو؟ دارو یہ سب دوائیں ہیں. کیا چیز؟ دیوار کے بعد دوربین ہے. اچھا ہاں، یہ میں ادھر چلایا نیچے، بے بخشید. احسن، چلو توجہ ہے، میں ہی جو ہے آگے نکل آیا تھا. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. ہاں، دال اور واو بنانا ہے دوربین. اس کے بعد یہاں پر بھی دال بنانا ہے، جلد ہو جائے گا. یہاں پہ دال اور واو بنانا ہے دودھ. ٹھیک، اس کے بعد دارو. ٹھیک، اس کے بعد آپ سے کہا گیا ہے مانند نمونے بنویسید، جو سیمپل دیے گئے ہیں، جو نمونے دیے گئے ہیں اسی طرح سے آپ کو لکھنا ہے. یہاں دست لکھا ہے، آپ کو بھی سامنے دست لکھنا ہے. ادھر دائرہ لکھا ہے، اس کے سامنے آپ کو بھی. یہ اس لیے دیا گیا ہے تاکہ اسی بہانے سے آپ لکھیں، آپ کی رائٹنگ صحیح ہو. ٹھیک، املا صحیح ہو، اسی بہانے سے درس کا مرور ہو سکے. ایک بات، اپنا سبق آپ اسی بہانے پڑھ سکیں، الفاظ کے معانی کو سمجھ سکیں. پختہ ہو جائے گا آپ کا درس اگر یہ سب چیزیں کریں گے تو. سمجھ رہے ہیں؟ تو اب چونکہ کتاب میں ہی سب کچھ دیا گیا ہے، اور کتاب آپ لوگوں کی ہے نہیں، آپ لوگوں کے پاس تو مدرسے کی کتاب ہے. اور مدرسے کی کتاب کی اگر کو خراب اگر کرنا ہے تو ٹھیک ہے، یہ سب کیجئے. ٹھیک، چلے آگے بڑھتے ہیں. گوش کنید و بخانید. اب یہ جملہ جگہ جگہ آئے گا، بار بار میں معنی نہیں بتاؤں گا. گوش کنید، گوش کنید کہا جاتا ہے فارسی میں سنیے. گوش کنید یعنی سنیے، و یعنی اور، بخانید پڑھیے. سنیے اور پڑھیے. گوش کنید و بخانید، سنیے اور پڑھیے. کیا سننا اور پڑھنا ہے؟ حرف آغا دال. جی بولیں. آغا آپ کی آواز بہت سلو آ رہی ہے. آواز سلو آ رہی ہے تو نیٹ ورک کی پرابلم ہو سکتی ہے. ہم تو بہت آغا ٹھیک کے آواز بول رہے. آ رہی ہے، کلیئر آ رہی ہے. اچھا، ہوتا ہے لیکن کلیئر یہ آ رہی ہے سب آواز، لیکن بہت ایسا ہے کہ نیٹ ورک میں پرابلم ہو جاتی ہے. اب یہی سب ہوتا ہے نا، ڈیجیٹل چیزوں میں یہ سب دقتیں ہوتی ہے. چلیں، حرف زال. حرف زال میں کون کون سے کلمات ہیں؟ ذربین. ذربین کیا ہوتا ہے؟ ایک خاص قسم کا شیشہ ہوتا ہے، گلاس ہوتا ہے، جس سے باریک چیزوں کو دیکھا جاتا ہے. تو باریک چیزیں بڑی نظر آتی ہیں. یہ عام طور سے جو باریک کام کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی پرزوں کے ساتھ جو کام کرتے ہیں، ان لینس. کے پاس ہی ہو. ہاں، لینس. گھڑی بنانے والوں کے پاس، موبائل بنانے والوں کے پاس، ڈاکٹر وغیرہ کے پاس بھی ہوتا ہے. ہاں، خاص طور سے جو آنکھ وغیرہ کا معائنہ کرتے ہیں ڈاکٹر، جو آنکھیں دیکھتے ہیں، ان کے پاس یہ چیز ہوتی ہے، لینس. لینس بھی بولتے ہیں، اور اس کو ایک پتہ نہیں کون سا گلاس بولتے ہیں نا انگلش میں. سن گلاس بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں. چلیں، تو یہ ذربین ابھی بتایا کہ یہ بین ایک اور بھی گیا ہے نا، دوربین. دور کی چیزیں دیکھنے کے لیے ذربین یعنی ذرے کو دیکھنے والی، معمولی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھنے کا آلہ ہے. یہ ایک سمجھ رہے ہیں، ایک خاص قسم کا شیشہ ہوتا ہے. اب کہیں گے ان ذربینس،
دکتور زربین دارت، من زربین دارم، زربین روئے میز است. چلیں اس کے بعد ہے غذا. کیا ہے؟ غذا یعنی کھانا. لیکن جو کھانا بولا جاتا ہے، کھانا دو طریقے کا ہوتا ہے. ایک کھانا اسم ہے، ایک کھانا فعل ہے. جو چیز کھائی جاتی ہے وہ بھی کھانا ہے، اور جو کھا رہا ہوتا ہے وہ بھی کھانا ہے نا؟ کھانا. لیکن یہاں پر وہ الگ ہے، وہ غذا خوردن، کھانا الگ. یہ غذا اسم یعنی کھانے کی چیزیں، جو چیزیں کھائی جاتی ہیں، کھانے پینے کی چیزیں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ غذا. کیا ہے؟ غذا. من غذا دوست دارم، غذا روئے سفره است، کھانا دسترخوان کے اوپر ہے. غذا در بشقاب است، کھانا پلیٹ میں ہے. غذا خوشمزے است یا لذیذ است، کھانا مزیدار ہے، ٹیسٹی ہے. چلے اس کے بعد ہے کاغذ. کاغذ یعنی کاغذ، پیج. کاغذ یعنی کاغذ. این کاغذ است، این دفتر کاغذ زیادہ دارد. کاپی میں کاغذ زیادہ ہیں، پیج زیادہ ہیں. کاغذ سفید است، کاغذ نازک است، کاغذ ضخیم است، موٹا کاغذ ہے تو. کاغذ رنگی است، اگر کلرفل ہے تو اس کو کہیں گے رنگی. چلے اس کے بعد زربین، یہ تو آ گیا زرب، گسکنی دو بےخانی. گزرنامے. گزرنامے یعنی پاسپورٹ. گزرنامے یعنی پاسپورٹ. جو پاسپورٹ بنایا جاتا ہے باہر ملک جانے کے لیے، دوسرے دیشوں میں، ملکوں میں جانے کے لیے اس کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک. گزرنامے یہ ایک آئیڈینٹی کارڈ ہوتا ہے. ٹھیک. یہ انٹرنیشنل آئیڈینٹی کارڈ ہے، اس کے بغیر آدمی دوسرے ملک نہیں جا سکتا. گزرنامے یعنی پاسپورٹ. من گزرنامے دارم. ٹھیک. گزرنامے در جیب است. ٹھیک. چلے اس کے بعد ہے اذان. اذان یعنی اذان، اللہ اکبر. ٹھیک. خوب. اس کے بعد پھر غذا آ گیا. اس کے بعد ہے ذکر. ذکر دیکھو عربی لفظ ہے، اور ذکر کے دو معنی ہیں. ایک ذکر کا مطلب ہوتا ہے یاد کرنا، ٹھیک نا. ایک ہوتا ہے زبان پر کوئی چیز جاری کرنا. جیسے آپ کہہ رہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ بھی ذکر ہے. الحمدللہ الحمدللہ، یہ بھی ذکر ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، قرآن کیا. تو ذکر یعنی کچھ پڑھنا، وظیفہ کرنا، زبان سے کسی وظیفے کا جاری کرنا. ذکر کا مطلب یہ ہوتا ہے. الحمدللہ سبحان اللہ جو بھی کہہ سکتے ہیں. اس کے بعد ہے ذبح. ذبح جانتے ہیں، جانور کو ذبح کرنا، گردن کاٹنا جانور کی اللہ کا نام لے کر کے، اس کو کہا جاتا ہے ذبح. ٹھیک. بقرعید کے موقع پہ قربانی کاٹی جاتی ہے، تو ذبح یعنی ذبح کرنا، کاٹنا. اس کے بعد ذی حجے. کیا ہے؟ ذی حجے. ذی حجے اسلامی سال کا آخری مہینہ. کیا ہے؟ اسلامی کیلنڈر کا، اسلامی سال کا آخری مہینہ یعنی 12واں مہینہ. ذی حجہ کیا ہے؟ 12واں مہینہ. ذی حجہ اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس مہینے میں حج کیا جاتا ہے. حج کس مہینے میں واجب ہے؟ ذی حجہ. تو ذی حجہ اسی لیے کہا جاتا ہے، یہ سال کا اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے ذی حجہ.
لذیذ، لذیذ یعنی مزیدار، ٹیسٹی، لذیذ یعنی مزیدار ٹیسٹی۔ اس کے بعد ہے ذرت، کیا ہے؟ ذرت، ذرت یعنی مکئی، بھٹا، الگ الگ نام سے الگ الگ جگہوں پہ اس کو، فارسی میں بھی اس کو ذرت بھی کہتے ہیں، شیر بلال بھی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ شیر بلال، شیر بلال۔ ٹھیلے وغیرہ پہ جو ایران وغیرہ میں بیچتے ہیں یہ مکئی، وہ شیر بلال ہی بولتے ہیں۔ ذرت یعنی مکئی، ہاں۔ اس کے بعد ہے ذو زنقے، ذو زنقے، یہ میت کا، میت میں ہوتے ہیں نا الگ الگ چیزوں کے نشان ہوتے ہیں، الگ الگ چن ہوتے ہیں، تو یہ جو چن بنا ہوا ہے آپ کتاب میں دیکھ رہے ہیں، جو نشان بنا ہوا ہے، اس کو فارسی زبان میں کہا جاتا ہے ذو زنقے۔ ہماری زبان میں اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ جو بالکل پچ کی طرح سے ہوتا ہے، چٹائی جیسے بچھائی گئی ہو، اس طریقے کی جو علامت ہوتی ہے، جو نشان ہوتا ہے، اس کو فارسی میں کہتے ہیں ذو زنقے۔ چلے یہ بہت اہمیت نہیں رکھتا ہے۔ تو یہ آپ کے دال اور زال، ٹھیک، دو حروف ہو گئے۔ اب جو آپ لوگوں نے پڑھا ہے دال اور زال میں، الفاظ کے معانی کو اچھی طریقے سے یاد کیجیے اور کوشش کیجیے کہ ان کلمات کو چھوٹے چھوٹے جملے میں استعمال کیجیے، چھوٹے چھوٹے جملے نہیں۔ اگر کسی کو جملہ بننا ہے تو خالی این آن لگا کر کے بن رہا، جیسے این ذو زنقیس، آن ذو زنقیس، ٹھیک، ایسے بھی کہہ دیں گے تب بھی کم سے کم آپ لوگوں کی زبان پر یہ کلمات جو پڑھ رہے ہیں بار بار آنی چاہیے، تاکہ آپ کی زبان ٹوٹے، یہ کلمات آپ کی زبان پر آسانی سے جاری ہو سکے۔ اگر